دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس دین کو بدلنے کی کوششیں کریں گے، مگر تمام تک کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی، شیطانوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اس غالب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، لا تزال طائفة من امتی علی الحق، قیامت تک ایک طبقہ رہے گا جو اس دین کے اوپر عمل کر کے انسانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کرے گا اور حجت قائم کر دے گا کہ کسی دور کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور حضرت مفتی صاحب جیسے علماء یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یجدد لہم دینہم، جو لوگوں کے افکار کو بھی درست کریں گے، لوگوں کے اعمال کو بھی درست کریں گے، اور جس اعتدال والے اور کنتم امۃ وسطا، بیچ کے درمیانی راہ پر اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا قرآن کے ذریعے سے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اسی اعتدال والے راستے کے اوپر امت کو کھڑا رکھیں گے، اس میں نہ افراط ہونے دیں گے، نہ تفریط ہونے دیں گے، نہ امت کو ادھر جھکنے دیں گے نہ ادھر جھکنے دیں گے، برابر وہ مسلسل ان کے افکار کو بھی درست کریں گے، اعمال کو بھی درست کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے امت کی حفاظت، یعنی ایک انسان کی حفاظت، ایک قبیلے کی حفاظت، جس کے دادا نے دین قبول کر لیا، جس کے پردادا نے دین قبول کر لیا، اس کے لیے حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے، حفاظت کی گارنٹی دین کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چیلنج ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے انسانوں میرا دین قیامت تک رہے گا، اگر تم دین سے ہٹو گے، میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، دین کے افکار میں تم سے قطر و بیعت ہوگی، ذرا سا اعتدال سے ادھر ادھر ہٹو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قیامت تک وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل فکر کا موضوع، یہ ہے اصل پریشانی کا موضوع کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اس اعتدال والے راستے پر ہوں، اور ہم اس کے لیے کتنی فکریں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں۔ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اپنے مالک سے کمزور ہو رہا ہے، اور اپنے محبوب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، اور انسان بجائے ان کے بتائے ہوئے راستے کے دوسرے راستوں کو دائیں بائیں تلاش کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک نگاہ طائرانہ ڈالیے، کیا یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر۔ او ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کو تم اپنا دوست بناتے ہو، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی طرح صورتیں بناتے ہو، ان کی طرح سیرتیں بناتے ہو، ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالتے ہو، ان کی طریقوں پر شادیاں کرتے ہو، ان کے طریقوں پر کھاتے ہو پیتے ہو اور زندگی کے نقشے مرتب کرتے ہو، اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ ان کا حال کیا ہے؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری دشمنی میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، میں اور آپ چیختے اور چلاتے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ گندی باتیں کہہ رہا ہے جو ابو جہل نہیں کہہ سکا تھا، عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا تھا، اس دور کے بدترین منافق نہیں کہہ سکے تھے، اس دور کے کافر نہیں کہہ سکے تھے، وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ان کے اندر کی دشمنی ہے جو کبھی کبھی
چھلک کر ان کے منہ پر آ جاتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے ہو. مگر تمہاری بدقسمتی کیا ہے؟ ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم. کبھی دیکھو اس کو سوچو. ہا انتم اولئک تحبونہم، تم ان دنیا کے بدترین خلائق جن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ انسان جو اپنے مالک کے منکر ہیں، اس کو اپنا مالک نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، وہ اپنے آپ کو مشرک کہیں. اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں بدترین انسان ہیں. مگر تمہارا کام کیا ہے او امت مسلمہ؟ ہا انتم اولئک تحبونہم، تم ان سے محبتیں کرتے ہو، ان کی طرح داڑیاں کاٹ کے چہرے بناتے ہو، ان کی طرح بال رکھتے ہو، ان کی طرح لباس پہنتے ہو، ان کی طرح فحاشی میں مبتلا ہوتے ہو، ان کی طرح گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، بے پردگی کو ان کی طرح اختیار کرتے ہو، اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہو، ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو. تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. کبھی سوچا ہوتا تم نے ان کا ہیٹ بھی پہنا، تم نے ان کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، کبھی ان کو اس کا خیال آیا کہ تمہیں لبھانے کے لیے صحیح، تمہیں خوش کرنے کے لیے صحیح، تھوڑی دیر کے لیے وہ تم سے محبت کرتے اور تمہارا لباس پہنتے، کوئی تمہاری پگڑی پہن لیتا، کوئی تمہارا جبہ پہن لیتا، کوئی تمہاری داڑھی رکھ لیتا، کوئی تمہارے طریقے سے تمہاری معاشرت کو اختیار کرتا، کوئی تمہارے اخلاق کو اختیار کر لیتا، کوئی تمہارے کردار کو اختیار کر لیتا، کوئی معاملات میں تمہارے جیسے معاملے کرنے لگتا، تم سے محبت کرتا. ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے بدقسمت انسانوں، اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو.